السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں سفر حج پر نکلے ہوئے تمام مرد و خواتین سے دو تین گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ جس سفر پر روانہ ہوئے ہیں یہ بہت ہی مبارک سفر ہے۔ یقیناً آپ بہت سعادت مند اور خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی توفیق بخشی اور بیت اللہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی۔ اس سفر پر نکلنے والا شخص وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور یہ ایسی عظیم عبادت ہے جو ہمیں گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتی ہے، دعاؤں کی قبولیت یقینی ہوتی ہے، اور اگر ہمیں حج مبرور کی سعادت مل گئی تو اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اس لیے اس مبارک سفر میں اس عظیم عبادت کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم زندگی میں بار بار حج کے لیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں بڑی مشکل سے صرف ایک مرتبہ حج کی توفیق ملتی ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں ایک سے زائد بار حج پر جانے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اس عظیم عبادت کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کچھ غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہم اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں اور اس کی برکتوں سے محروم ہو جائیں، اس کا جو فائدہ ہے اس سے محروم ہو جائیں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنی توحید کو مضبوط کر لیں۔ حج کی عبادت یہ توحید کا بہت بڑا مظہر ہے۔ بار بار ہمیں مناسک حج میں توحید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ عبادت کے لائق سچا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ہر معاملے میں صرف اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں، غیر اللہ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اپنے آپ کو شرک کے چور دروازوں سے بچائیں۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر بغیر ایمان کے، بغیر توحید کے، شرک میں ملوث ہو کر ہم حج کی ادائیگی کریں گے، یاد رکھیں شرک یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر واپس آئیں اپنے وطن، اور پھر کسی مزار، کسی قبر، کسی درگاہ پر چلے جائیں، وہاں سجدے کریں، وہاں دعائیں کریں، اور قبروں میں مدفون ولیوں اور بزرگوں سے امیدیں رکھیں، تو ایسے حج بیت اللہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے خالص سچی توبہ کر لیں، تب جا کر کے آپ کا حج آپ کے کام آئے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے اس عمل میں مخلص ہو جائیں، اخلاص پیدا کریں، ریا و نمائش سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھا جاتا ہے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک قدم قدم پر ہر چیز کی سیلفی، فوٹو، تصویریں دوستوں میں، فیملی گروپ میں ہم شیئر کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لے رہے ہیں، سجدے میں رو رہے ہیں اس کی سیلفی لے رہے ہیں، اور اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر نشر کر رہے ہیں، یہ ہماری نیکی کو، ہماری اس عبادت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، صحیح مسلم میں ہے، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ جب قیامت کے دن بدلے کا وقت آئے گا، اگر ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری میں عمل کیا ہوگا، اللہ تعالی ہم سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ ان لوگوں کے پاس دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، ان کے پاس سے تمہارے عمل کا بدلہ مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں بدلہ دینے سے انکار کر دے گا، ہمیں محروم کر دے گا۔ اخلاص ضروری ہے، اور ریاکاری سے، شہرت سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور میں۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو۔ حج کے تمام ارکان، تمام مناسک، تمام اعمال ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کریں۔ بڑے سے بڑا عمل جس کے پیچھے ہم نے خوب محنت کی، خوب وقت لگایا، خوب مال خرچ کیا، بڑے جذبے سے اس عمل کو کیا، لیکن اگر نبی کا طریقہ نہیں، نبی کی سنت نہیں، وہ عمل بیکار ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آج کتنے لوگ ہیں مسلکی تعصب میں آ کر، اپنے اماموں کی تقلید میں آ کر، اپنے علماؤں کے فتووں کے مطابق حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی بدعت و خرافات کرتے ہیں، وہاں کے امام کے پیچھے باجماعت مسجد میں، حرم میں جا کر نماز نہیں پڑھتے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنے بڑے اجر و ثواب سے ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ جہاں پر جمع کرنا ہے، جہاں پر خسر کرنا ہے، وہاں پر اتمام کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کے نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے اماموں کی باتوں کو مقدم رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی بربادی کی وعید سنائی ہے۔ اس لیے اخلاص اور متابعت رسول، موافقت سنت، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِخْلَاصَ وَالْمُتَابَعَةَ سَبَبًا لِقُبُولِ الْأَعْمَالِ، اور قرآن مجید میں سورہ کہف کے آخر میں جو اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ ایک دن مجھے مر کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ عمل صالح کیا ہے جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار مطالبہ کرتا ہے اور عمل صالح پر بڑی بڑی بشارتیں سناتا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں العمل الصالح الخالی من الریا المقید بالسنہ، جو عمل ریاکاری سے خالی ہو اور سنت رسول کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں وَهَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبِّلِ وَهَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ صَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ رسول اللہ۔ اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت، یہ دونوں عمل کی قبولیت کے لیے دو عظیم رکن ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے خلاصے کے طور پر آپ سے یہ دردمندانہ گزارش ہے
کہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، بڑی عبادت ہے، بہت چنندہ بندوں کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے، زندگی میں ایک بار یہ توفیق ملتی ہے بڑی مشکل سے۔ اس لیے اس عبادت کی حفاظت کر لیں اور اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کریں، اپنے توحید کی حفاظت کریں، شرکیات سے بچیں، سنت رسول کی اتباع کریں اور اخلاص پیدا کریں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تمام حجاج کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حج کی حفاظت کرنے کی سارے حجاج کو توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔